بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم بہت شدت سے بور ہو رہا تھا اس لیے گھر کا رخ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ دن بھر آفس میں سر کھپانے کے بعد گھر کے تصور سے ہی اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ آفس کی افتاد نہیں تھی۔ ان دنوں اچانک اس کے باپ کو خیال آ گیا تھا کہ اس کا اس طرح گھر پر پڑے رہنا تو ٹھیک نہیں ہے، کیوں نہ اسے اکاؤنٹس ہی کا کام سکھانے کی کوشش کی جائے۔ قاسم اور اکاؤنٹس، گویا قاسم کے باپ نے بھی بالکل اسی کے سے انداز میں سوچنے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال انہوں نے اسے اپنے چیف اکاؤنٹنٹ کے سپرد کر کے تاکید کر دی تھی کہ اگر وہ کام سیکھنے میں حیل و حجت کرے تو اکاؤنٹ کے سپرد کر کے تاکید کر دی تھی کہ اگر وہ کام سیکھنے میں حیل و حجت کرے تو انہیں فوراً اطلاع دی جائے۔ چیف اکاؤنٹنٹ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ قاسم شاید اکاؤنٹس کے علاوہ وہ دنیا کا ہر کام کر سکے، لیکن وہ عاصم صاحب کا فیصلہ تھا۔ اسی لیے قاسم اور چیف اکاؤنٹنٹ دونوں ہی کی شامتوں نے امداد باہمی کے اصول پر سمجھوتا کر لیا، لیکن دفتر میں تو بہرحال بیٹھنا ہی پڑتا تھا۔ کچھ تھوڑی سی مغز ماری بھی کرنی پڑتی تھی، لیکن وہ کچھ اس قسم کی ہوتی: 2 اور 2 4 اور 6 10، 8 18، 2 20 20 20۔ ابا جان، ہٹ تیری کہ پھر سالہ بھول گیا، اور اکاؤنٹ صاحب یہ سالہ نہیں چلتا معاملہ۔ مسٹر قاسم، خدا کے لیے میری بے عزتی نہ کرائیے گا، چیف اکاؤنٹنٹ کہتا۔ اے تو پھر کیا کروں؟ قاسم آنکھیں نکالتا۔ جوڑتے جوڑتے سالہ دماغ سے غائب ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کوئی ترکیب۔ بھلا بیچارہ اکاؤنٹنٹ کیا ترکیب بتاتا؟ اس کے ذہن میں قاسم کے لیے صرف اسی ایک شعبے کا تصور تھا کہ وہ گلے اور ایک ڈھولک لٹکائے اور کچھ گا بجا کر فلمی گیتوں کی کتابیں چلتی ہوئی سڑکوں پر بیچ لیا کرے۔ بہرحال وہ ترکیب سوچنے لگتا اور قاسم پھر رجسٹر پر جھک پڑتا۔ جوڑتے جوڑتے ذہنی رو بہک جاتی اور وہ بھول جاتا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی کمرے میں موجود ہے۔ پھر بس آس پاس بیٹھنے والے سنتے: 8 2 10 3 13 0۔ ہائے میری جان 0۔ یار تم بڑے برے ہو، تمہیں نہیں جوڑنا پڑتا۔ حد تیری کی، پھر غائب، پھر شروع سے 8 2 10 3 13 0 اور 9 اور 13 اور 9۔ 9 سالہ صورت حرام، ہونک کھڑا ہے منہ اٹھائے۔ جماؤ ایک لات کمر پر سالے، نہیں تو ہائے پھر غائب۔ وہ جھلا کر پریشانی پھر ہاتھ مارتا۔ اکثر ہنسنے والوں کی آوازیں بھی نکل جاتی اور وہ چونک کر صرف چیف اکاؤنٹنٹ کو کھوکھا نظروں سے گھورنے لگتا۔ آپ الگ کمرے میں بیٹھیں گے؟ وہ پوچھتا۔ کال کوٹری میں بند کر دو نا، قاسم دہاڑتا، اور لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل جاتے کیونکہ ہنسی روکنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ ایک دن کی مصیبت نہیں تھی، روز ہی یہی ہوتا تھا۔ آج ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہوا ہو۔ بہرحال وہ بہت شدت سے بور ہو رہا تھا، لہٰذا اس بوریت کے عالم میں وہ ایک گلیری خانم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس کی بدولت اسے 3 13 کے پھیر میں آنا پڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس پر یہ مصیبت اس کی بیوی ہی لائی ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ بوریت کے عالم میں اس سے مدبھیڑ ہو جانا کسی دوسری مصیبت کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہی اس کے باپ کو فون کر دینے پر تلی بیٹھی رہتی تھی۔ ادھر اس نے کسی بات پر نتنے پھلائے آنکھیں نکالی اور ادھر وہ جھپٹی فون کی طرف۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دن بھر کی بوریت رفع کیے بغیر گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایسے وقت حمید کے علاوہ اور کس کا خیال آتا؟ لہٰذا اس نے اپنی لمبی سی کار فریدی کی کوٹری کی طرف موڑ دی، مگر مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا۔ حمید گھر پر موجود نہیں تھا۔ اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ اس وقت اس سے کہاں ملاقات ہو سکے گی، لیکن اس کے سوال کا کوئی یقینی جواب اسے نہ سوجا۔ کچھ بھی ہو، یہ بوریت تو حمید سے مل بیٹھنے کی صورت میں رفع ہو سکتی تھی۔ پھر اس نے شہر کی ساری مشہور تفریح گاہیں چھان مارنے کی اسکیم بنا ڈالی۔ کیپٹن حمید کی موٹر سائیکل تار جام والی سڑک پر تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑ رہی تھی اور اس کا ذہن لعنت 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 کے گردان
کر رہا تھا۔ جلاہٹ کی وجہ یہ تھی کہ تار جام پولیس اسٹیشن پر تقریباً 5 گھنٹے تک مکھیاں مارنی پڑی تھیں۔ 10 بجے سے 3 بجے تک ایک ایسے آفیسر کا انتظار کرنا پڑا تھا جس کے پاس کچھ اہم کاغذات تھے اور ان کاغذات کو بحفاظت فریدی تک پہنچانا تھا۔ کاغذات لے کر جو وہ وہاں سے بھاگا تھا تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ذہن تو لعنت لعنت کی گردان 10 ہی بجے سے کرتا رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں گوارا کی تھی، ورنہ یہی سوچتا کاش کھوپڑی کے پچھلے حصے پر بھی 2 آنکھیں ہوا کرتی، ساری کوفت دور ہو جاتی اور وہ موٹر سائیکل کی رفتار اتنی کم ضرور کر دیتا کہ پچھلی کار آگے نکل جاتی اور پھر وہ اطمینان سے اس کا تعاقب کرتا رہتا۔ کار ڈرائیور کرنے والی بڑی دلکش تھی، لیکن ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اسے موٹر سائیکل سے آگے نکل جانے کی فکر ہو رہی ہو۔ حمید کی موٹر سائیکل یکساں رفتار سے دوڑتی رہی۔ جیسے ہی وہ نیا گرہ ہوٹل والی سڑک کے کراسنگ پر پہنچا، بائیں جانب سے آنے والی کار اس طرح رکی کہ حمید کو اپنی 7 پشتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بھی پورے بریک لگائے تھے اور اس کا سر سامنے والی کار کی کھڑکی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ ہوش آنے پر قاسم کا ہونک سا چہرہ 2 بالش کے فاصلے پر نظر آیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور بھاڑ سا منہ کسی ویران غار کی دہانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پچھلی گاڑی بھی قریب ہی آ کر رکی۔ اس کے بریک بھی کافی بلند آواز سے چڑچڑائے، لیکن یہ دونوں تو بس ایک دوسرے کو گھور رہے جا رہے تھے۔ حمید کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے اور قاسم کا منہ اب بھی پھیلا ہی ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی ہو۔ آنکھوں کی پتلیاں تک حرکت نہیں کر رہی تھیں۔ کوئی مرا بھی یا نہیں؟ یکبک مترنم سی آواز فضا میں گونجی اور وہ دونوں ہی چونک پڑے۔ حمید تیزی سے مڑا۔ وہ متوسط قد کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، نسلاً دیسی ہی ہو سکتی تھی، لیکن لباس مغربی طرز کا تھا۔ حمید نے لمبی سانس بھر لی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اب تو دونوں ہی کو مردہ سمجھیے۔ پھر اپنا چرمی ہینڈ بیگ اٹھانے کے لیے جھکا۔ لڑکی کے چہرے پر جلاہٹ اور خوف کے ملے جلے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے قاسم کی گاڑی کی پشت پر آئی اور اس کے نمبر دیکھنے لگی۔ میں رپورٹ درج کراؤں گی۔ اس کی آواز غصیلی تھی۔ اندھے ہو کے ڈرائیور کرتے ہو؟ آپ نے اس طرح گاڑی کیوں روکی تھی؟ گاڑی جی گاڑی۔ قاسم نے خاموش ہو کر اپنی خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس وقت اس کا حولیہ عجیب تھا۔ کبھی تو ایسا لگتا جیسے مسکرانے کی کوشش کر رہا ہو اور کبھی ایسا منہ برا بنا لیتا جیسے بیچ سڑک پر سینکڑوں جوتے پڑ گئے ہوں۔ اس جھٹکے نے میرے اعصاب پر برا اثر ڈالا۔ وہ دانت پیس کر بولی، میں ضرور رپورٹ درج کراؤں گی۔ اس طرح آدمی کا ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اور کیا؟ قاسم سر ہلا کر بولا۔ جی؟ لڑکی آنکھیں نکال کر دہاڑی۔ آپ اتنے اطمینان سے اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں؟ غلطی کی معافی چاہتا ہوں، قاسم بلبلایا، پھر دفعتاً حمید کی طرف دیکھ کر جلائے ہوئے لہجے میں بولا، تم بھی تو کچھ بولو۔ وہ شدت سے نروس ہو گیا تھا اور اسے توقع تھی کہ حمید معاملہ برابر کر کے اسے اس پھاڑ کھانے والی لڑکی سے نجات دلا دے گا، مگر حمید نے قطعی طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تم پر لے سرے کے بے حیا بھی معلوم ہوتے ہو، لڑکی بولی، اس شخص کو اپنی طرف داری پر آمادہ کر رہے ہو جسے ابھی ختم ہی کر دیا ہوتا۔ قاسم نے پھر بڑی بے بسی سے حمید کی طرف دیکھا، لیکن حمید کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ زندہ ہی ہے یا مر چکا۔ قاسم نے پلکیں جھپکائی اور سوچا، اب عافیت اسی میں ہے کہ خود ہی بے ہوش ہو جائے، لہٰذا اس نے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر حلق سے ایسی ہی کرا نکالی جیسے کسی گدھے نے ریگنے کے لیے سٹارٹ لیا، اور ہوا پھر ہاتھ پھیر ڈیلے چھوڑ کر نشست کی پشت گاہ پر گردن ڈال دی۔ ایسا کرتے وقت منہ پھیلا رہ گیا تھا، اس لیے اب اسے بند کرنے کی بھی ہمت نہ پڑی۔